جبل احد کی تاریخ۔ جبل احد مدینۃ المنورہ کی شمالی جانب میں واقع ہے۔ یہ خوبصورت ترین پہاڑ، جسے جنت کا پہاڑ بھی کہا جاتا ہے، مشرق سے مغرب کی طرف 7 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، جبکہ اس کی چوڑائی 2 سے 3 کلومیٹر کے درمیان ہے۔ جبل احد کی بلندی 350 میٹر کے قریب ہے۔ جبل احد 3 ہجری میں پیش آیا اور یہ جنگ احد پہاڑ پہ ہوئی، جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کو اس سے محبت ہے اور اس کو ہم سے محبت ہے۔ غزوہ احد میں 700 مسلمان شریک تھے، جس میں صحابہ کی تعداد 100 تھی۔ غزوہ احد کے تمام شہداء کرام وہیں مدفون ہیں۔ تھوڑے مسلمانوں کے مقابلے میں 3000 کے قریب قریش کا لشکر تھا۔ غزوہ شروع ہوئی، تھوڑے مسلمان کفار پر غالب آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کا ایک دستے کو تیر اندازی کے ساتھ درے پہ کھڑے رہنے کا حکم دیا۔ درہ اسے کہا جاتا ہے جو 2 پہاڑوں کے درمیان رستہ ہو، اور فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نیچے نہ اترنا۔ مسلمانوں نے جم کے جنگ لڑی۔ ابتدا میں کفار مشرکین کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ نکلے۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ کفار تو آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں، تو اب کوئی خطرہ لاحق نہیں، نیچے اترا جائے، اور نیچے اتر کے مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ اتنے میں خالد بن ولید، جو کفار مشرکین کا نوجوان لیڈر تھا، اس نے دیکھا کہ درہ خالی ہے اور وہاں سے اپنے سپاہیوں سمیت حملہ آور ہوا۔ اس اچانک حملے سے افراتفری پھیل گئی، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور وہ زمین پر گر گئے۔ یہ دیکھنا تھا کہ شیطان نے نعرہ لگانا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ، آقا دو جہاں شہید ہو گئے ہیں۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نظر نہ آئے تو صحابہ اجمعین میں ایک ہیجان پھیل گیا۔ کوئی ادھر بھاگا، کوئی ادھر بھاگا، اور کچھ صحابہ نبی کے پاس ٹھہرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ شیطان نعرہ لگا رہا ہے۔ یہ سنتے ہی آپ فوراً کھڑے ہو گئے اور آفتاب نبوت کی کرنوں نے میدان کو گھیر لیا۔ صحابہ نے نعرے بلند کیے کہ دیکھ کے کفار مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر پر تیر برسانا شروع کر دی۔ تیروں کی بوچھاڑ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر سینہ تان کے کھڑے ہو گئے کہ تیر مجھے لگے، میرے سرکار کو نہ لگے، سبحان اللہ۔ اور حضرت سعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا ہوا ہر تیر کفار کی طرف واپس پھینکتے۔ حضرت سعد کی بہادری دیکھ کے نبی کے زبان مبارک سے نکلا کہ اے سعد، ایک تیر اور پھینک، تیرے تیر پھینکنے پر میرے ماں باپ قربان۔ میدان احد میں بڑا نقصان ہوا۔ امام الانبیاء کا زخمی ہونا، حضرت امیر حمزہ کا شہید ہونا اور 70 صحابہ کرام کا شہید ہونا۔ تمام دنیا کے محدثین نے جب اس غزوے پہ نظر ڈالی کہ نقصان کیوں ہوا، تو سب کا اس بات پہ اجماع ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنا۔ اس طرف جو آپ یہ پورا قبرستان دیکھ رہے ہیں، یہ سید الشہداء قبرستان ہے، یعنی کہ جنگ احد میں شہید ہونے والے تمام صحابہ کرام اسی قبرستان میں مدفون ہیں، اور یہ مسجد بھی سید الشہداء مسجد ہے، جو حضرت امیر حمزہ کے نام سے منسوب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سید الشہداء کا لقب دیا تھا۔